ایران کے کویت پر حملوں کے بعد امریکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ ڈیل کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھیجا، جس کے فوری بعد ایران نے اس کی تردید کر دی کہ ہم نہ اپنا نیوکلیر پروگرام چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم ہارموز کو بنا ٹیکس کے چھوڑیں گے۔ یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ ہارموز بھی کھل جائے اور ایٹمی پروگرام بھی رک جائے۔ اس کے ساتھ نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ 300 ارب ڈالرز ایران کو دینے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ ایران میں جو ریکنسٹرکشن ہے وہ ہو سکے، جو کہ جنگ سے جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو سکے۔ لیکن اس کو بھی ایران نے رد کیا ہے، کیونکہ ہارموز سے ہر سال وہ 100 ارب ڈالر کما سکتا ہے، 3 سالوں میں 300 ارب ڈالر اس کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جو تیاری دوستو امریکہ کر رہا ہے اگلے حملے کی، وہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بس ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے قبل امریکہ نے بندر عباس پر حملہ کیا، جہاں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا اور IRGC کے فوجی جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور عید سے پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا، اس کا جواب ایران نے نہیں دیا تھا، لیکن اس کا جواب دیا ہے ایران نے، اور کویت میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ اب کویت نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی کہ ایران یہ اچھا نہیں کر رہا، کویت پر حملے کر رہا ہے۔ اب ان عربوں کی بھی دوستوں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ان سے پوچھے کہ جب ایران پر بمباری آپ کی سرزمین سے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایران بھی تمہاری سرزمین پر ہی حملہ کرے گا، یا تو امریکہ کو روکا جائے کہ وہاں سے حملے نہ کیے جائیں، پھر ایران بھی وہاں پر حملے نہیں کرتا۔ اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے ایران پر؟ کیا کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے جس کے بعد یہ طے ہو چکا ہے کہ ایک بڑا زمینی حملہ جو ہے وہ اب پلان کیا جا چکا ہے؟ کیونکہ ابھی دوستو حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے، جس میں امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور مختلف جو وزیر ہیں وہ بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں، اور وہ میٹنگ جو ہے وہ بنا کسی فیصلے کے ختم ہو گئی۔ یعنی کہ اس میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کو آگے بڑھانا تھا، لیکن وہ سیز فائر آگے نہیں بڑھ سکا۔ یعنی کہ باقی جو وزیر ہیں امریکہ کے، وہ اب سیز فائر کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حملے جو ہیں وہ ایران پر کر دیے جائے۔ اب دوسری طرف جو دوسرا اشارہ ملا ہے امریکہ کی طرف سے، وہ یہ ملا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سمندری ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کر رہا ہے ایران کی۔ جی ہاں دوستو، اپنی جو نیوی ہے امریکہ، اس کو وہ پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اور جو تیسرا اشارہ ملا ہے وہ یہ ہے، جو امریکی وزیر دفاع ہیں اور جنگ کے وزیر ہیں، انہوں نے اپنے فوجیوں سے ایک خطاب کیا ہے۔ اب نیوی کو ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے پیچھے ہٹا رہا ہے کیونکہ نیوی اگر وہاں موجود ہوتی ہے اور امریکہ ایک بڑے پیمانے پر حملہ ایران پر کر دیتا ہے تو ایران کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ امریکی نیوی کو تباہ کر سکے، امریکی نیوی پر حملے کر سکے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے امریکی نیوی کو پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ وہ اب پیچھے ہٹ جائیں، ناکہ بندی کو ختم کر دیں، کیونکہ اب بڑے حملے ہونے والے ہیں۔ اور جو تیسرا اشارہ ہے اس میں امریکی جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا تو ایران ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کر لے گا یا پھر ایران کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی، یعنی کہ امریکی فوجیوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی۔ یعنی کہ امریکی فوجی دوستو زمینی حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اسی لیے امریکی وزیر جنگ نے جو ہے ان سے ملاقات کی ہے ہنگامی طور پر، ان کے ساتھ ایک دن گزارا ہے جہاں پر ان کی تھوڑی تربیت کی، ان کو سمجھایا کہ کیسے جو ہے وہ جنگ میں جانا ہے، اور پاسبلٹیز یہی بتائی جا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس دفعہ ایک زمینی حملہ کرے گا اور ایران کے چند جزیروں پر قبضہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔